الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج حضرت الاستاذ جی مولانا رفیع اللہ صاحب کی دعوت پر درس قرآن کے مبارک سلسلہ میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت سورہ رحمان کی پہلی چار آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الرحمن ترتیب نزول میں اس کا نمبر 97 ہے اور موجودہ ترتیب میں 55 ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یوں تو قرآن کریم کا ہر لفظ مبارک ہے، بابرکت ہے، عظمت اور شان والا ہے۔ کچھ مقامات کو اللہ نے پھر نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں سورۃ الرحمن بھی ہے، جس کے متعلق بہقی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے اور سورۃ الرحمن قرآن کی زینت ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جو نازل ہونے کے بعد جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں کفار مکہ کو سنائی تھی، اور ان کا ظلم و تشدد بھی انہیں روک نہیں سکا تھا۔ اور یہی وہ صورت ہے کہ عاصم ابن قیس، جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا: اتلو علی ما انزل علیک، کہ جو آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے مجھے کچھ پڑھ کے سنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان پڑھ کے سنائی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کیا بہترین منظر ہوگا جب نبی کی زبان ہوگی، سورہ رحمان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بہترین اور پرکیف نظارہ ہوگا اور کیا تاثیر ہوگی اس زبان میں کہ جن کے قلب اطہر پر قرآن اتر رہا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارک پڑھی اور اس شخص کے دل میں قرار آیا، اس نے کہا اعدھا، دوبارہ پڑھی۔ آپ نے دوبارہ پڑھی، پھر اور قرار آیا، پھر اس نے کہا اعدھا، پھر پڑھی، آپ نے تیسری بار پڑھی تو اس نے کہا ان لہو لحلاوۃ وان علیہ تلاوۃ، کہ اس قرآن میں، اس کلام میں بہت مٹھاس ہے اور اس میں بہت تر و تازگی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایسا حسین کلام بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ رب اکبر کا کلام ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ فوراً مسلمان ہوا یہ شخص، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب پایا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو سن کر۔ ایسی بہترین اور قرآن کی زینت اسے کہا گیا، اور رب العالمین کا جو طرز ہے، اس میں طرز بیان ہے، بہت باکمال ہے، پورا قرآن ہی باکمال ہے، لیکن کچھ مقامات کو دوسرے مقامات پر اللہ نے خود فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قلب القرآن سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح زینت القرآن سورۃ الرحمن کو کہا جاتا ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اور پہلا جو لفظ ہے فرمایا الرحمن، یہ ایک اعلان ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ بندوں کو رب نے پیغام دیا الرحمن، کہ میں مہربان ہوں، مبالغے کا صیغہ الرحمن۔ جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا غضبان، جب وہ بہت زیادہ غصے میں تھے تو فرمایا غضبان اسفا۔ تو جب اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے، رب کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اور اس کو جس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ہے الرحمن، کہ اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ الرحمن، رب کی رحمت کا سمندر جوش میں ہے، اور رحمان اسے کہتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں ایک عجیب بات لکھی کہ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحم کرنے والے تو بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن احسان تو بندے بھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا رحمان وہ ہوتا ہے بندہ جب احسان کرتا ہے نا، یا تو نفع کی امید پر کرتا ہے یا نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ ان دو غرضوں میں سے کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوگی، یا تو ہم احسان کریں گے کہ یہ بندہ کل کو کام آئے گا، یا احسان کریں گے کہ اس کے بدلے میں اللہ راضی ہوگا تو اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ راضی ہوگا آخرت بنے گی، یا ہم احسان کریں گے ہم نے کسی کو تکلیف میں دیکھا اور ہمیں ترس آیا اور ہم نے احسان کیا تو اس کو بھی فائدہ ہو گیا، ہمارے دل کو بھی قرار آ گیا۔ تو اس طرح کی ہماری غرضیں ہیں، یا نفع کی امید پر احسان کرتے ہیں یا نقصان سے بچنے کے لیے احسان کرتے ہیں۔ فرمایا جو ذات اس طرح احسان کرے کہ اس کو آپ سے نفع کی امید بھی نہ ہو، نقصان کا خطرہ بھی نہ ہو، اور پھر بھی ان گنت رحمتوں کی برسات کر دے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا پہلا اعلان دعوی سورت کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اس پر پہلی دلیل دی اور باکمال دلیل دی۔ ظاہر ہے رب نے دلیل دی کہ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ علم القرآن، اس کی رحمت کی وسعت کی دلیل یہ ہے، اس کے بندوں کے ساتھ پیار کرنے کی، محبت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی۔ اللہ کے جتنے علوم ہیں ان میں چوٹی کا علم قرآن ہے، اور سارے علوم کی بنیاد قرآن ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں جو رحمان ہوں، میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے
کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، بندو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، اور یہی وہ آب حیات ہے کہ جس نے پی لیا وہ زندہ و جاوید ہو گیا۔ وہ آب حیات جس کے متعلق جناب خضر کی بات کی جاتی ہے، وہ مراد نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں قرآن وہ آب حیات ہے جو اس کو پیتے ہیں وہ دنیا میں بھی مزے سے جیتے ہیں، اور جب دنیاوی زندگی پوری کر کے زمین کے نیچے اتر جاتے ہیں تو تب بھی مسکراتے ہیں۔ یہ وہ آب حیات ہے جو اس کو پی لیتا ہے امر ہو جاتا ہے، یہ وہ آب حیات ہے جو اس کو پیتا ہے۔ رب کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن کے آب حیات کو پیا جناب ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، معاویہ اور دیگر صحابہ نے، آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ آب حیات ہے جی جو اس کو پیتا ہے وہ پھر رہتی دنیا تک زندہ رہ جاتا ہے۔ ارے قرآن وہ آب حیات ہے جو اس کو پی لیتا ہے جب تک دنیا میں رہتا ہے دنیا والے زندہ باد کہتے ہیں، اور جب اسی قرآن کی اشاعت کرتے 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 رب کے ہاں چلا جاتا ہے پھر قیامت تک کے لیے خدا کا قرآن زندہ باد کہتا رہتا ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس نے عرب کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جوڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا قانون لے کے آئے تھے جس نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنایا؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو نا، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، جب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر میرے پیغمبر نے کون سا مرہم رکھا جس نے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میں نے اپنی نعمت قرآن اپنے نبی کے قلب اطہر پہ اتار کے انہیں بھیجا، اور انہوں نے تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا، اس کی برکت سے اللہ نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم فسق و فجور میں اتنے آگے بڑھے کہ تم جہنم کے کنارے جا کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا شرک و کفر اور فسق و فجور میں تم اتنے آگے بڑھے کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، جہنم میں گرنے والے تھے، میں نے قرآن والا
قانون بھیجا ہے جس کی برکت سے جہنم کے کنارے کھڑے انسانوں کو میرے نبی نے کھینچا، انہیں قرآن والا آب حیات پلا دیا، تو پھر وہ قوم جو جہنم کے کنارے کھڑی تھی وہ اتنی عظیم ہوگی، وہ اتنی عظیم ہو گئی کہ پھر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، پھر خطاب کا بیٹا عمر فاروق اعظم بن گیا، پھر عفان کا بیٹا عثمان ذو النورین بن گیا، پھر جناب ابو طالب کا بیٹا علی حیدر کرار اور فاتح خیبر بن گیا، پھر ابو عبیدہ امین الامت بن گیا، پھر ابو ذر طارق دنیا بن گیا، پھر مسعود کا بیٹا فقیہ امت بن گیا، پھر جناب عباس کا بیٹا مفسر قرآن بن گیا۔ ارے یوں تو دیکھو نا یہ تو اپنے ہیں، عربی ہیں، ادھر دیکھو نا عربی نہیں عجمی ہے، رنگ کا بھی سانولا ہے، سفید نہیں رنگ کا کالا ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے، ادھر مکے اور مدینے کا نہیں حبشہ سے آیا ہے، لیکن قرآن والے آب حیات کو پی کر حبشے کا کالا بلال بھی اتنا با کمال ہو گیا ہے، مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے قرآن جیسی عظیم کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اس دعوے پر پہلی دلیل، اس دعوے پر پہلی دلیل دی قرآن جیسی عظیم نعمت، اور پھر یہاں پر تین بڑی نعمتیں گنوائی ہیں اور اپنے اس دعوے پر تین دلیلیں دی۔ اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس پر پہلی دلیل یہ ہے کہ اس نے رحمت فرمائی نا، بگڑے ہوئوں کو سنوارنے کے لیے قرآن دیا، اور دوسری نعمت اس کی رحمت کا دوسرا اظہار فرمایا خلق الانسان، یوں تو ساری مخلوقات اس کی تخلیق کا مظہر ہے، یوں تو ساری مخلوقات اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، لیکن فرمایا جب تم کائنات کی بہاروں کو دیکھو گے، کائنات کی رنگینیوں کو دیکھو گے، کائنات کے حسین مناظر کو دیکھو گے، فرمایا یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ میری تخلیق کا مظہر ہے، لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ساری کائنات میں سے میں نے سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ عزت والی مخلوق بنایا ہے تو حضرت انسان ہے۔ فرمایا خلق الانسان، میری رحمت کا مظہر دیکھنا ہے، میری رحمت کا نمونہ دیکھنا ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر بھی غور کرنا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فرمایا دیکھنا میں نے کرم کیا نا، تجھے کہاں سے بنایا، کتنی گندی چیز سے کتنا اعلیٰ بنا دیا۔ من ای شیء خلقہ، تو نے دیکھا کس چیز سے پیدا ہوا، کن مراحل سے گزر کے آیا، کہاں کہاں سے گزر کے آیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر تیری تصویر بنائی اور ذرہ بھی نقص نہیں آنے دیا۔ میرا احسان تو دیکھنا، پھر تیری ماں کے رحم میں تجھے خوراک پہنچاتا رہا، اور جب تو دنیا میں آیا
تیری ماں کی رحم میں تجھے خوراک پہنچائی لیکن تیرے منہ کو محفوظ رکھا، تو چونکہ یہ خوراک وہ خوراک ناپاک تھی، تیرے منہ کو محفوظ رکھا، اسے ناپاک چیز نہیں لگنے دی، اس لیے کہ تو نے اس منہ سے دنیا میں میرا قرآن جو پڑھنا تھا، میرا نام جو لینا تھا، اسے پاک رکھا۔ پھر جب تو دنیا میں آ گیا، رویا آتے ہی جب ناف کٹی، رویا کہ اب اس راستے سے خوراک آتی تھی، اب یہ راستہ کٹ گیا تو خوراک کہاں سے آئے گی؟ فرمایا پھر ایک فرشتے کو میں نے بھیج دیا، اس نے تیرے کان میں آ کے کہا رونے کی ضرورت نہیں، ایک راستہ کٹا ہے، اللہ نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کر دی ہیں۔ خلق الانسان، اپنی تخلیق کا مرحلہ بھی یاد کرنا، وہ رب کتنا مہربان ہے جس نے کن مراحل سے گزار کے تمہیں صحیح سلامت انسان بنا دیا۔ اور اب بھی جب تو کہتا ہے نا کہ جناب سود کے بغیر نظام نہیں چلتا، تو وہ کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، انسان تو برباد ہو جا، کتنا ناشکر ہے، اپنی تخلیق کو بھی یاد نہیں کیا۔ جہاں رزق پہنچنے کا ظاہراً کوئی ذریعہ نہیں تھا، جس نے تجھے وہاں نہیں مرنے دیا، یہاں اس کے قانون کو توڑ کے کہتا ہے اس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ تو دوسری دلیل دی، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، فرمایا تیری تخلیق بھی اسی رحمت کا مظہر۔ اور تیسری دلیل فرمایا علمہ البیان، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تجھے بولنا سکھایا ہے۔ ساری مخلوق اپنے اپنے طرز پہ آوازیں تو نکالتی ہے، لیکن قوت بیان انسان کو صرف تجھے رب العالمین نے عطا فرمائی، اور یہی وہ چیز ہے جو تجھے دیگر حیوانات سے مجھے اور آپ کو ممتاز کر دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھنا سکھایا، ہمارے ذہن میں ایسا سسٹم لگایا جو گفتگو کو سمجھ لیتا ہے اور اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر رب العالمین نے ہمیں زبان دی اور قوت گویائی عطا فرمائی، بیان کا طریقہ عطا فرمایا۔ فرمایا رب وہ رحمان ہے جس نے تجھے قرآن جیسی عظیم نعمت دی اور تجھے اس طرح کے عجیب مراحل سے گزار کر اپنی قدرت کا سب سے حسین شاہکار بنایا، اور پھر تجھے بولنا سکھایا۔ اور اب ان نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں کی ہیں نا اور تجھے بولنا سکھا دیا ہے، اور اب اپنی زبان سے قرآن بولا کر۔ جب قرآن بولے گا کیا ہوگا؟ اور عجیب بات ہے، سنو قافیہ بھی ملا دیا ہے، اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور اب حدیث وعن عثمان ابن عفان، اور جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا جس رب نے تجھ پر احسان کیا، تجھے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور تجھے بولنے والا عظیم انعام بھی دیا ہے، اب اس پر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تو قرآن پڑھا کر، پڑھایا کر، قرآن سمجھا کر، سمجھایا کر، اس پر عمل کیا کر، اوروں کو بھی عمل کی دعوت دیا کر، اللہ تجھے مخلوق میں سب سے بہترین بنا دے گا۔ یہ سبق دیا خیرکم، تم سب میں بہت بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اوروں کو سکھاتے ہیں، الفاظ سیکھتے ہیں، اوروں کو سکھاتے ہیں، معانی سیکھتے ہیں، اوروں کو سکھاتے ہیں، یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور اسی کو مزید اجاگر کیا، فرمایا اشراف امتی حملت القرآن
فرمایا میری امت کے عزت والے لوگ، میری امت کے معززین، میری امت کے VIP لوگ، میری امت کا سب سے بڑا عزت والا طبقہ، پروٹوکول والا طبقہ، جسے میری امت میں رب العالمین عزت و وقار عطا فرمائیں گے، فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اوروں کو بھی اس کے عمل پہ اوپر لانے والے ہیں، اہل قرآن ہیں سب سے زیادہ عزت والے۔ تو پیغام یہ ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر، اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اس نے 3 نمونے بتائے کہ میری رحمت اتنی وسیع، بن مانگے میں نے تمہیں قرآن دیا، بن مانگے میں نے تمہیں اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، بولنے کا انداز عطا کیا، بولنے کی قوت عطا کی، قوت گویائی عطا کی۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وجود پر میرا قانون نافذ کر اور زبان سے میری بات کیا کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سارے ترانے میرے رب کے ہیں، یہ پڑھا کر یہ شکر ہو جائے گا، شکر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ان 4 آیات کی مختصر سی عوامی تشریح میں نے عرض کی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ترتیب کے ساتھ جب بھی حضرت حکم فرمائیں گے تو سورہ رحمان اسی طرح ترتیب کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔